بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ اجمعین۔ محتشم سامعین، فی زمانہ ایک فیشن چلا ہے، وہ کیا؟ زیادہ بولنے۔ بعض لوگ زیادہ بولنے کو باعث فخر جانتے ہیں اور عقل مندی اور دانش مندی کی علامت سمجھ بیٹھتے ہیں، اور صاحب علم ہونے کی۔ جو زیادہ بولتا ہے، بعض لوگ بولنا شروع کرتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، ایک بات ختم ہوئی دوسری شروع کر، اور بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ دو افراد کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے ہیں، خود ہی اندر جا کر دخل اندازی کر دیتے ہیں۔ تو زیادہ بولنے کو باعث فخر لوگوں نے سمجھا اور عقل مندی دانش مندی کی علامت سمجھ لیا اور صاحب علم ہونے کی علامت سمجھا۔ اور بعض سننے والے جو کسی کو زیادہ بولتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ بھی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ بندہ شاید بڑا صاحب علم ہے، بڑا دانش مند ہے جو اتنی باتیں کرتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، ذرا توجہ کرنی ہے کہ دین اسلام کے اندر تعلیمات کیا ہیں زیادہ بولنے کے بارے میں۔ اگر دین اسلام کی نظر سے دیکھا جائے تو اسلام پسند کرتا ہے خاموشی کو۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ کم بولو، کیونکہ جو زیادہ بولنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی عزت اور وقار کم ہو جاتا ہے۔ جو زیادہ بولنے والا ہوتا ہے بعض دفعہ جلدی میں باتیں کچھ ایسی نکل جاتی ہیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں، جو نامناسب ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے کہا کم بولو۔ کم بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندے کو عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے۔ وہ بزرگ بات سمجھانے کے لیے، خاموشی کی قدر سمجھانے کے لیے بات کیا کرتے ہیں کہ ایک احمق بیوقوف بندہ ہو نا، بیوقوف اور احمق، اس کو 10 بندوں میں بٹھا دو، اسے بولیں کہ بولنا نہیں تو نے، وہ خاموشی سے بیٹھا رہے 10 بندوں میں، آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا، آدھا گھنٹہ اس نے بات نہیں کی۔ اب وہ جو 10 افراد تھے، 11واں یہ تھا، جب تک وہ بیوقوف خاموش بیٹھا رہا 10 افراد سمجھتے رہے یہ بندہ پتہ نہیں کتنا صاحب علم ہے، کتنا سمجھدار ہے جو بولتے نہیں ہے۔ تو جب تک خاموش رہا اس کی عزت برقرار رہی، اس کا وقار برقرار رہا۔ لیکن جب آدھے گھنٹے کے بعد بولا تو بولنا کیا تھا؟ بیوقوف تھا، بات بھی ویسی کرنی تھی۔ جب آدھے گھنٹے کے بعد بولا تو 10 کے 10 سمجھ گئے یہ تو بیوقوف شخص، یہ تو نادان ہے، کم علم ہے، کم عقل ہے۔ تو خاموشی کی قدر یہ ہے کہ خاموشی سے عزت ملتا ہے، وقار ملتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چلے جاتے ہیں، یا صحابہ ارشاد فرمائے تو حضور سے زیادہ سمجھدار صاحب علم کوئی نہیں ہے، اور حضور کے بعد امت میں صحابہ سے زیادہ دانا کوئی نہیں ہے، سمجھدار کوئی نہیں ہے، صاحب علم کوئی نہیں ہے۔ ان صحابہ کو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ سنو، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یا صلح حکم ہو، آقا فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ خاموش رہے، اسے چاہیے کہ خاموش رہے، کم بولے، اور اگر کبھی بولنا پڑے تو پھر اچھی بات کرے، پھر نصیحت کی بات کرے، کسی کے نفع اور فائدے کی بات کرے۔ اگر ایسی بات اس کے پاس نہیں ہے اور بولنے کا موقع نہیں ہے تو پھر خاموش رہنا اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ حضور کس بندے کو فرما رہے ہیں؟ وہ بندہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، روز آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو بندہ مومن ہے زیادہ خاموش رہتا ہے، زیادہ خاموش رہتا ہے، خاموش تباہ ہوتا ہے، فضول گوئی نہیں کرتا، بد گوئی نہیں کرتا، ایسے ہی فر بولتا نہیں چلا جاتا، خاموش تباہ ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت و دلیل ہے جو بندہ کم بولتا ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ ہم نے دنا اور صاحب علم اس کو سمجھا جو زیادہ بولتا ہے۔ پھر ہم حضور کی بارگاہ میں یا اسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرمایا کرتے تھے، صحابہ جس بندے کو دیکھو نا کہ اس کو دنیا میں زہد عطا کیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا زہد کیا ہے؟ دل سے دنیا کا نکال دینا، دنیا کی محبت دل کے اندر نہ ہو، دنیا کی فکر بھی دل کے اندر نہ ہو، اس کو زہد کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیسی آج ہماری دنیا سے محبت ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ جناب بعض بندے کا نقصان ہوا، اس نے جب نقصان کا سنا تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس بندہ غش کھا کر گر گیا، بعضوں کی موت واقع ہو گئی، کیوں کہ میرا فلاں جگہ پر اتنا نقصان ہو گیا۔ بھئی کیسی موت ہے، یہ کیسی دنیا کی محبت ہے کہ اس کا نقصان تو نے سنا تو تو بے ہوش ہو گیا، تم غش کھا کر گر گیا۔ یہ کتنی محبت ہے اس بندے کے دل کے اندر دنیا کی۔ ایمان والے تو ایسے نہیں مرتے، ایمان والے تو ایسے نہیں گرتے۔ آج تک اسلام کے اندر تو ہم نے یہی سنا، یہی دیکھا کہ ایمان والوں نے اگر کبھی جان دی ہے تو اللہ کی محبت میں دی، ایمان والوں نے اگر کبھی جان دی ہے تو اللہ کے خوف سے دی ہے، ایمان والوں نے کبھی جان دی ہے تو حضور کی محبت میں دی ہے، دین اسلام کی محبت میں دی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھئی یہ اتنا نقصان ہوا ہے، بندہ مر گیا ہے، ہلاک ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، اتنی محبت دنیا کی؟
حضور فرماتے ہیں کہ زہد اختیار کرو۔ زہد کیا ہے؟ بندے تجھے دنیا ملے تو اس کی خوشی میں حدود کو توڑ کر خوشی نہ منا، یہ زہد ہے، اور تجھے دنیا نہ ملے تو اس کے غم میں اتنا پریشان نہ ہوا کر کے رب کو بھی بھول جائے، یہ زہد ہے۔ دل کا تعلق دنیا سے نہیں ہونا چاہیے، دنیا سے تعلق ہے جسم کا، صرف جسم کا تعلق ہے دنیا سے، دل کا تعلق صرف رب اور رب کے رسول سے ہے۔ تو فرمایا دنیا میں جس کو دیکھو زہد عطا کیا گیا ہے، اور دوسری بات فرمائی کہ جس کو کم بولنا نصیب ہوا، اس پر غور کرنا ہے، جس کو کم بولنا نصیب ہوا، جو بندہ کم بولتا ہے، کم گفتگو کرتا ہے، یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں یہ دو چیزیں جس بندے کے اندر دیکھو کہ زاہد ہے، کم بولتا ہے، اس کے قریب ہو جائے گا، اس کے قریب ہو جایا کر، اس کے پاس بیٹھا کرو، اس کے ساتھ دوستی اور یاری لگاؤ، یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ آقا فرماتے ہیں ایسا بندہ جب بولتا ہے تو حکمت کے موتی دیتا ہے، حکمت کے موتی دیتا ہے۔ وہ جب بات کرتا ہے پھر کام کی بات ہوتی ہے، وہ جب بات کرتا ہے پھر نفع اور فائدے کی بات ہوتی ہے۔ کون سا بندہ جو کم بولنے والا ہے اور جو بولتا ہی چلا جاتا ہے تو اسے تو خود پتہ نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں، اس نے آپ کو کیا دینا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر وہ شخص پسندیدہ ہے، اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے جو کم بولنے والا ہے۔ اس لیے کوشش کریں خاموش طبع بنے۔ آج ہم محفلیں سجا لیتے ہیں، کسی کو پوچھیں جناب کہاں جا رہے ہیں؟ یار فلان جگہ۔ جی کیا کام ہے؟ یار گپ شپ کریں۔ یہ روزانہ کی بیس پر، کبھی ہو جائے پھر تو سمجھ آتی ہے، روزانہ کی بیس پر فلاں جگہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ ہو رہی ہے، یہ بندہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، بندہ مومن کے ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ بندہ مومن کبھی کبھی ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن روزانہ کی بیس پر ایسا کام نہ کریں کہ فضول گوئی میں ہم وقت صرف کر دیں۔ خاموش طبع بنے، اور خاموش طبع کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب بندہ زیادہ خاموش رہتا ہے پھر وہ ایک وقت آتا ہے سوچتا ہے، یار کہتا ہے میں نے زیادہ بات تو کرنی نہیں ہے، پھر جب فارغ رہنا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ میں اپنے رب کو یاد کروں، میں اللہ کو یاد کر لوں، اللہ کی حمد و ثنا کر لوں۔ بھائی جب خاموشی رہنا ہے تو پھر میں کیوں نہ حضور پر درود پڑھوں۔ وہ سوچتا ہے بھائی اگر خاموشی رہنا ہے تو وہ پھر ذکر اور فکر میں لگ جاتا ہے، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو حکمت و دانائی بھی عطا کرتا ہے، اللہ اسے آخرت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حضور کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاموش طبع عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔